حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العظيم۔ وقال نبينا وحبيبنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، أتدرون ماذا يستقبلكم وتستقبلون؟ وقال عليه السلام تسحروا فإن في السحور بركة۔ میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، انسان کے دل میں ایک چیز کی قدر ہوتی ہے تو اس کے ملنے سے پہلے بھی اس کے دل کے اندر ایک اہمیت ہوتی ہے، ایک شوق، ایک رغبت ہوتی ہے۔ جب وہ چیز مل جاتی ہے تب بھی اس کو قدر کے ساتھ استعمال کرتا ہے، جب وہ چیز اپنے پاس سے چلی جاتی ہے اچھے طریقے سے اس کو یاد کرتے رہتا ہے۔ کسی کا کوئی بیٹا فارن میں پڑھتا ہو، وہ چھٹی میں 4 دن 3 دن رہنے کے لیے آئے، پھر واپس چلا جائے گا وہ فارن کو، یا فارن میں کماتا ہے کسی کا بیٹا، ماں باپ بہت بے چینی سے انتظار کریں گے کہ ابھی 3 مہینے کے بعد میرے بیٹے کی چھٹی ہے، وہ آنے والا ہے فارن کے کسی کنٹری سے، ابھی 2 مہینے میں، ابھی 1 مہینے میں، ابھی 15 دن میں، ایک ایک دن ایک ایک سیکنڈ گنتے رہیں گے وہ ماں باپ، اور اس کے لیے ایک پلاننگ بھی۔ جیسے ہمارے گھر میں کسی کی شادی ہوتی ہے، رات میں سوئے، صبح میں اٹھے فوراً شادی کر دیے لڑکے کی یا لڑکی کی، ایسا تو نہیں ہوتا۔ بہت پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں، بہت پہلے سے منصوبہ بناتے ہیں کہ کیسا کرنا ہے، کس کو دعوت دینا ہے، کہاں نکاح رکھنا ہے، کس کس کو بلانا ہے، کیا کرنا۔ جب ساری چیزیں پہلے سے پلان کر کے منصوبہ بنا کے پورا منصوبہ تیار رہتا ہے، بلو پرنٹ کی طرح پورا کا پورا تیار رہتا، جب وہ شادی کا دن آئے تو اس دن سارا کام آسانی کے ساتھ ہوتا۔ سارا کام اچھا کیوں ہوتا؟ پہلے سے منصوبہ بنا کے رکھے تھے۔ بزرگوں، آپ کو سمجھ گئے ہوں گے میں کس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے سے ہمارے پاس ایک منصوبہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ سارے کے سارے سامنے بیٹھے ہیں، سب صحابہ کو دیکھ کر پوچھتے ہیں اتدرون، اے میرے صحابہ کیا تم کو معلوم ہے ماذا یستقبلکم وتستقبلون، تمہارے سامنے کیا آنے والا ہے، تمہیں کس کے سامنے ہونے والے ہی معلوم کیا، کس کو فیس کرنے والے ہی معلوم کیا، کس کے سامنے روبرو ہونے والے ہی معلوم کیا تمہیں؟ ایک نہیں 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ صحابہ کو یہ ڈاؤٹ ہونے لگا، شبہ ہونے لگا، اچھا کوئی بڑا دشمن ہمارے پر حملہ کرنے کے واسطے آتا جیسا ہے وہ، کیونکہ ایک نہیں 3 بار حضور پوچھے نا، صحابہ کو ڈاؤٹ ہوا، اچھا کوئی بہت بڑا لشکر ہمارے اوپر حملہ کرنے آتا، حضور ہم نہ پریپیئر کرتے ہیں، ریڈی کرتے ہیں جیسا ہے، تو پوچھے صحابہ یا رسول اللہ کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی مبارک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ جس کو ہم فیس کرنے والے ہیں ابھی آج کل، بلکہ جو ہے وہ بابرکت مہینہ، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا ایسا مہینہ اللہ دینے والا ہے، اس امت محمدیہ کو ملی سو بہت بڑی بڑی نعمتیں، بڑی بڑی دولتیں ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ 30 بلینک خالی چیک اللہ ہمارے ہاتھ میں تھما دینے والا ہے۔ 30 چیک رمضان کے ایک ایک دن ایک ایک رات میں بھی کیا عبادت کر کے اللہ کے خزانے میں سے کیا لینا ہے وہ تمہارے میرے ہاتھ میں ہے، دینے والا اللہ بالکل تیار، جتنا لینا ہے تمہارا اپنا شوق بتاؤ، تمہاری اپنی عبادت کرو، کر کے میرے پاس کتنا لینا ہے کہ لو، دینے کے واسطے میں بیٹھا ہوں، دینے میں کیا بھی 1 لاکھ کی جگہ 50,000 کی جگہ 25,000 کم کر کے دینے کے، زیادہ سے زیادہ دینے کے واسطے بیٹھے ہیں اللہ۔ وہ اللہ اپنی پوری یونیورس کا، پوری کائنات کا نظام چینج کر دیتا ہے اللہ، وہ ہمارے واسطے، تمہارے میرے واسطے، جنت کو سجانے کا۔ اللہ اکبر، روز روز جنت کو ہم جنتیوں کے لیے انشاءاللہ جنت کو اللہ سجا دیتے ہیں، سنوار دیتے ہیں، جہنم کو اللہ بند کر دیتے ہیں۔
ہمارے دو دشمنوں میں سے ایک دشمن شیطان کو جکڑ کر اللہ بیڑی ڈال کر ارسٹ کر کے اس کو جیل میں ڈال دیتے اللہ. کیوں؟ تمہیں میں عمل کرنا بلکہ تمہیں میں دن کے رمضان کے دنوں کی راتوں کی قدر کر کے اس میں عبادت کرنا کر کے اللہ اپنی طرف سے اتنا کرنے کے ٹائم میں میرے سے زیادہ بے غیرت میرے سے زیادہ بے شرم کون بھی نہیں ہوں گے. اتنا اللہ کرنے کے بعد بھی میں میرے اپنے شیڈول میں میں اپنے ٹائم ٹیبل میں دن رات کے اندر رتی برابر بھی کوئی چینجز نہیں لاتا ہوں. 11 مہینہ کیسی لاپرواہی سے گزارے کہ سانچ میں رمضان بھی گزارتا ہوں بولے تو میرے سے بڑا احمق کون بھی نہیں. یہ ہمارے دل کے اندر ہونا. کچھ کڑوی کسیلی سناتا ہوں تاکہ ہمارے دل کے اندر عبادت کا شوق پیدا ہو, کیونکہ چاروں طرف سے دشمن کا اٹیک ہے نا 100% ہے. تو یہ بیان سے بھی 1% ہمارے دل کو ذرا جگانے کے واسطے بہت زیادہ کیا بھی نہیں. ہم نہ گناہوں میں مبتلا کرنے مصیبتوں میں ڈالنے کے جو چیزیں ہیں نا ریزنس وہ تو 100% ہیں. 1% بھی وہاں سے نکالنے کی چیزیں ہمارے سامنے نہیں رہتے. اینی ٹائم فون تعلقات بات چیت ادھر سننا ادھر سننا. ہمارا رمضان پہلے سے ایک دشمن کی طرف سے ایک پلاننگ رہتی. شیطان ایک جال بچھا دل کو جا کا تم بولتا ہمیں اس کے نہیں بولے سکا بچی کو ماں گھر کو بھیج کر رکھے سکا ہمیں شیطان کو بھیج کر رکھتی ہوں. تو ڈرے نہیں سے جا کر تو نہیں سوچ تو کیا چاہتا ہے کہ کیسا کیسا تو ہم نے ٹرین کرا ہے کہ 11 مہینہ اس سے بڑھ کر چل کو دکھاتے دیکھتے آئے تو خوش ہو جائیں. ارے میں نہیں سے اتنا کرے گا تم لگا میرے سے بڑے ہی نہ تم لگا ہو. 11 مہینے میں وہ اثر نہیں. شیطان کو اللہ ہمارے سے الگ کرتا ہے نا پھر صرف ہمارا نفس ہمارے پاس رہ جاتا اندر کا دشمن. ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس تو ہم کو ذرا اکیلے تنہائی مل گئی فوراً بولے گا یہ دیکھ یہ کر. اللہ بچانا. بات میں بات یاد آتی ہے رمضان میں یہ سیریز دیکھنا ہے یہ سیریل دیکھنا ہے یہ چیز کرنا ہے. نہیں 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 ہرگز نہیں. رمضان کی پلاننگ کیا ہوتی ہے بولتا ہوں. رمضان کو آنے سے پہلے رمضان کے لیے ایک منصوبہ ایک پلاننگ ہمیں بنا کر رکھنا. کیا پلاننگ بنا کر رکھنا؟ ہم جو سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ توبہ. گناہ ہوا ضرور ہوا تمہیں میں فرشتے کیا بھی نہیں انسان گناہ تو ہوا ہمارے سے بہت نافرمانیاں ہمیں کرے اللہ رسول کے آرڈر کے حکم کے خلاف کرے سوچ کرے اپنی آنکھوں سے کرے کان سے کرے زبان سے کرے دل دماغ سے دوسروں کو برباد کرنے کا سوچے. ہمیشہ دل میں سیپٹک ٹینک ہے جیسا حسد بھی کینہ بھی بغض بھی عداوت بھی ساری چیزیں ہمارے دل سیپٹک ٹینک سے بھی بدتر پورا پال کو رکھے گی. اللہ کے حکموں کو توڑے معلوم ہو کو بھی توڑے. ہماری سستی کی وجہ سے مستی کی وجہ سے لاپرواہی کی وجہ سے ہوا یقیناً ہوا. ہمیں اللہ کے پاس ماننا اقرار کرنا اللہ کریا سوچ میں گناہ مگر معاف کرنے والا تو پوری امید کے ساتھ کرے سو گناہ پر شرمندگی اللہ مجھے معاف کرے گا بول کے پوری امید کے ساتھ توبہ استغفار توبۃ نصوحا سچی پکی توبہ اللہ کے پاس کرنا. رمضان آنے سے پہلے تیاری میں پریپیرنگ میں یہ فرسٹ چیز. حج میں کسی خوش نصیب کا نام آ گیا تو وہ حج کو جانے سے پہلے سارے رشتہ داروں سے ملنے کا سب کا حق ادا کرنے کا. اس سے پہلے میں ایک بیان آپ کو سنایا بھی ہوں کہ حقوق اللہ کو بھی ادا کرو حقوق العباد کو بھی ادا کرو. کیوں؟ کیونکہ حج کو جب جا کر یہ واپس آئے گا ماں کے پیٹ سے جیسا گناہوں سے دھلا ہوا پاک صاف پیدا ہوا نا ایسا ہو کر آتا. تو حج سے پہلے کی ساری چیزیں ختم کر کے گئے تو اس نے وہ پاک صاف ہو کر آنے ہوگا. بالکل یہ رمضان بھی کبھی کم نہیں ہے. یہ رمضان مجھے آپ کو گناہوں سے دھلا ہوا پاک صاف کرنے کے لیے آتا. یہ رمضان جو رمضان کو پایا رمضان کا حق ادا کیا رمضان کی قدر کیا رمضان ختم ہو کر جاتا ہے اور انہیں گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو گیا ہے ایسا کر دیتا. یہ بڑا قیمتی مہمان رمضان. ساری آسمانی کتابیں اس رمضان ہی میں اللہ تعالیٰ اتارے. اپنا کلام اللہ اپنا جو کلام قرآن ہے نا اس کو اتارنے سلیکٹ کرے اس مہینہ. یہ اس مہینے میں حضرت جبرائیل فرشتوں کے جو سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو خالی قرآن سننے کے واسطے کر کوچ اتارتے تھے. شریعت کا کیا بھی آرڈر نہیں یہ حکم سنانے شریعت کا یہ حکم یہ مسئلہ بتانے حضور کو نہیں خالی قرآن سنانے کے واسطے. جب اللہ اتنا سب کرتے ہیں تو تمہیں میں سبق لینے کے واسطے کچھ تو ہے نا زندگی میں. اب تک ہمیں 30 رمضان دیکھ ڈالے حضرت میں 40 رمضان دیکھ ڈالے بالغ ہونے کے بعد سے 50 رمضان دیکھ ڈالے. ٹھیک ہے اب تک قدر کرے نہیں وہ بھی بڑی غلطی. اللہ سے وہ بھی معافی مانگ لیں گے ہم. یا اللہ قدر کرنے کا معلوم نہیں تھا ہوش نہیں تھا غفلت میں گزار ڈالیا لیکن اب میں قدر کر کے اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے پاس پوچھے تو اللہ خود انتظام کریں گے. میں اللہ کے پاس پوچھنا
مائنڈ میں اور رائٹنگ میں ایک پلان بنا کر رکھنا. کون سے ٹائم میں اٹھنا ہے, اٹھ کر تہجد کتنی رکعت پڑھنا ہے, تہجد ضرور پڑھنا. رمضان کے ایک دن بھی تہجد کی نماز ہرگز مس نہیں ہونا ہماری. اس برکت سے سال کی باقی پورے دن کیسا ہماری زندگی گزرنا کر کو اللہ ڈیسائڈ کر دیں گے انشاءاللہ. رمضان میں ایک دن بھی تہجد نہیں چھوڑنا. 4 رکعت نہیں, 2 رکعت کم از کم پڑھنا گھر میں جتنے ہیں سارے کے سارے. آپ اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے, گھر والے سارے کے سارے بھی آٹومیٹک پڑھنا شروع کر دیں گے. بول کو ڈرا کو دھمکانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ پڑھتے رہو پابندی سے, انہوں بھی پڑھیں گے. سحری کھا لیے, سحری کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک یا فجر کی نماز تک, اس بیچ یہ جو گیپ ہے نا, یہ گیپ کو فائدہ مند بنانا. بچوں کے پاس قرآن سننے کا یا آپ قرآن سنانے کا, یا ایک دن ایک صحابی کے بارے میں کوئی واقعہ, اس واقعے کے بارے میں پوری فیملی بیٹھ کر مذاکرہ کرنے کا. بڑی غفلت کے ساتھ ہمارا نفس وہ ٹائم میں ہم نہ بہکا کر سلا دے گا. سحری تو کر لیے نا, سحری کر لیے کا مطلب کیا, ایک فرض کر لیے بولتا اور ایک فرض کو چھوڑ دیں گے کیا ہمیں؟ سحری کر لیے مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے ہیں, تو روزہ رکھنے والے ہیں کر کو اللہ کے اوپر کیا تو احسان کیا کر دے ہمیں, کہ اللہ میں تو روزہ رکھتا نہیں, کیا نماز بھی کا پڑھنا, فجر نماز بھی, اس واسطے فجر نماز چھوڑ ڈالتا ہوں, میں روزہ رکھتا نہیں. میں روزے دار کا نماز کا ثواب, سب چیزوں کا ثواب, روزے کا ثواب تو بہت بڑا. خیر ٹاپک بدل جائے گا, میں اصل بات آپ کو سمجھاتا ہوں. قدردانی کا کیا مطلب؟ معافی. لوگوں کے حقوق ہم لے کر رکھے ہیں. کسی کے پاس کوئی چھوٹی چیز لیے تھے, پین لیے تھے, حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, پین سے یاد آیا مجھے, عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث, بہت بڑے اللہ کے ولی. ان کا کون سا زمانہ جس زمانے میں وہ سیاہی میں انک میں ڈبو کر لکڑی سے پین جو لکھتے تھے نا, وہ تھا. سو ایک بستی کو گئے تھے, ان کے اسٹوڈنٹس بھی تھے, ایک چیز لکھنے کی ضرورت پڑی, وہ گاؤں والا بازو بیٹھا تھا, پین لے لیے اس کے پاس, اجازت لے کو ذرا پین دے بھا لکھ دے, تو لے لیے, لے کو لکھتے تھے. وہ آدمی ایک کام آ گیا بول کو اٹھ کو چلا گیا. انہوں لکھنے کے بعد دیکھے, اچھا انہوں ملے تو دے دا لے جا بول کو, انہوں بیگ میں رکھے, نکل گئے. اس زمانے کا سفر آپ کو معلوم ہو, فلائٹ ٹرین میں بس کر کو نہیں, نکل گئے بہت دور آگے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. چلتے 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 6 مہینے کا سفر ہو گیا. 6 مہینہ چل پائے تو آدمی کتنی دور جائے گا کہ وہاں تک چلے گئے ہیں. وہاں جا کو تھیلی سے کچھ چیزیں پورا کا پورا اٹھا کر رکھے تو پن مل گیا. اسٹوڈنٹس کے پاس بولتے ہیں تمہیں جاؤ, تمہیں آگے کہاں جانا ہے کہ تمہارے اپنے منزل کو جاؤ, میں پن جا کو ریٹرن کر کو آتا ہوں, میں جا. شاگردہ بولے حضرت کیا رہتی ہے, آئے سو 6 مہینہ, اب تمہیں خالی یہ پین ریٹرن کرنے, وہ بھی پین کتنا, 2 روپے کا, 2 درہم کا, وہ زمانے کا حساب سے. ہمارے زمانے میں 2 روپے کا نہیں تو 20 روپے کا بولو نا, 20 روپے کا پین واپس کرنے تمہیں 6 مہینے کا سفر, جانے 6 مہینہ آنے 6 مہینہ بول کے 1 سال لگ جائے گا. اسے جا کو کہتے بھی حضرت ایک ٹیکنیک شاگردہ اشارے سے بولے سو حضرت کے ڈرتے ڈرتے صدقہ کردہ لے جانے کیا کرتے سے حضرت بولتے ہیں, یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا سو. حضرت بولتے ہیں دیکھو یہ ایک پین کے بدلے میں 1 لاکھ دینار, نہیں 2 لاکھ, نہیں 2 بھی نہیں 3 لاکھ, ایسا بولتے ہیں حضرت. 3 بھی نہیں, 4 لاکھ, نہیں 4 بھی نہیں, 5 لاکھ, 5 بھی نہیں, 6 لاکھ کی کہتا 6 مہینہ ہوا نہیں, 6 مہینے کے دور میں آ گیا نا. 6 لاکھ دینار میں صدقہ کریا تو بھی وہ پن جا کو میں ریٹرن کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا. ایک انسان کا حق, انسان کا حقوق العباد میں ہے, سو یہ انسان کا حق, میں اسے جا کو پن اس کا اسے واپس کرنا یہ واجب فرض میرے اوپر. نفلی صدقہ میں 6 لاکھ کر دیا تو بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. میں جو سمجھانا چاہتا ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگا. کیسا حج کو جانے والا پریپیئر ہوتا ہے کہ ویسا یہ رمضان بھی ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آتا. حقوق اللہ کے سلسلے میں ہمیں توبہ خلوص کے ساتھ سچی پکی توبہ کر لیں گے. ہمیں حقوق العباد کرنا ہے, سو ہمیں جا کو پورا, ہمیں ہر ایک کے پاس جا کر معافی مانگنا ہے. میں اس سے پہلے بھی آپ کو بولیا ہوں, میں کعبۃ اللہ طواف کرتے ہوئے حاجیوں کا بہت بڑا مجمع دیکھ کو چھوٹے بیٹے اپنے ابا صحابی کے پاس بولتے ہیں یا اللہ کتنی بڑی جماعت ہے, کتنی بڑی جماعت ہے. دیکھنے والے ابا بولے کہتے ہیں بیٹا دیکھتا ہے تو اتنا بڑا مجمع, لیکن ان میں سے قبول ہونے جن کا حج قبول ہوتا نا وہ تھوڑے چھوڑ. رمضان ہمیں پائے, اس سے پہلے کئی سال رمضان پاکو تھی, لیکن اس کا حق کیا بھی ادا کر کو نہیں. سونا ہے, گولڈ ہے, ایک لیڈی کو ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں, گولڈ یہ بہت حفاظت سے رکھ, ہمیں کتنا بولتے کہ اس سے ڈبل ہوشیاری سے حفاظت سے رکھیں گے انہیں. عورتوں کو معلوم گولڈ کا تو کیا, ڈائمنڈ کا تو کیا, اسے کتنی حفاظت کرنا بول. تمہارے میرے دل میں رمضان کی قدر نہیں ہے, صحیح بات بولنا ہے تو غفلت زیادہ ہے, قدر نہیں ہے. ہم بے قدر رہنے کی وجہ سے رمضان کے دن کے ایک سیکنڈ کی بھی ویلیو ہمیں وصول کرنا نہیں چاہتے.
رمضان اپنا 3 اشروں کے ساتھ رحمت، مغفرت کا 10، جہنم سے آزادی کا 10 بول کے 3 اشروں کے ساتھ ہوا تھا، 3 10 10 10۔ گھر کو آنے والا مہمان برکتوں کو، رحمتوں کو، مغفرت کو، جہنم سے آزادی کے خوشخبری کو، سب کو لے کر چاہتا ہمارے پاس، سب کے گھروں میں، تمہارے میرے ہر ایک کے گھر میں آئے گا۔ لیکن جب رمضان ختم ہو کو جاتا نا رمضان، وہ ٹائم میں دیکھنے کا رہتا ہے کہ کون کون اپنے اپنے گھر میں کتنی رحمت، برکت، مغفرت، جہنم سے آزادی لے لیے ہیں لوگ، کون کیسا چل لیے کہ ویسا۔ جاتے ہوئے رمضان گھر کے سارے لوگوں کے 100 گناہوں کو لے کر چلے جانا، ہم کو گناہوں سے صاف شفاف کر کو چلے جانا، اس کے لائق ہماری زندگی رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے، منبر پر چڑھتے ہوئے اللہ کے نبی ایک سیڑھی پر پیر رکھے آمین، دوسرے پر آمین، تیسرے پر آمین۔ صحابہ کو تعجب ہوا، یہ تو معمول نہیں نا، روٹین ایسا کرتے سو نہیں نا حضور، آج کیا نیا؟ بہت مشہور حدیث سنے ہوں گے آپ سب، صرف یاد دلانے کے لیے بولتا ہوں۔ جب خطبہ دے کر ختم ہو گئے، واپس بعد میں جب نیچے آ گئے، صحابہ ڈرتے ڈرتے پوچھے رسول اللہ آج نیا دیکھے نا ہمیں۔ اب ذرا اندازہ کر کے دیکھو، اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ چیز سکھا کر بول کر بھیجتے ہیں، جاؤ تمہیں جا کو یہ دعا نہیں، یہ بد دعا تمہیں کرنا، اللہ بول کر بھیجتے ہیں۔ دل میں ذرا احساس کرو، اللہ بول کر بھیجتے ہیں۔ فرشتوں کے سردار یہ اپنے منہ سے بولتے ہیں۔ آمین کون بولتے ہیں؟ پوری کائنات کے جو سردار ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں آمین بولتے ہیں۔ کتنی خطرناک بد دعا، ماں باپ کو زندگی میں پا کر ان کی خدمت نہیں کریا، انہیں برباد ہو کو جان دے، جہنم میں جان دے انہیں، بول کے بد دعا خطرناک۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا، خطرناک بد دعا۔ میں پہلے بھی بولیا میں آپ کو کیسا ماں باپ کے بارے میں مستقل ہمیں کئی مرتبہ اس عنوان پر بیان بھی سنے ہیں۔ میرا نام سن کر بھی حضور بولتے ہیں کہ میرا نام محمد، جیسا صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً ہمیں بول رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے فوراً ہماری زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم آ جانا، کیونکہ خطرناک بد دعا اس آدمی کے واسطے ہے، وہ بخیل کنجوس کے واسطے ہے جو حضور کا نام سن کر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتا، برباد بولتا۔ نمبر 3 جو بد دعا جو میں بولنا چاہتا ہوں نا، یہی رمضان اور مبارک کا مہینہ اللہ اسے دیے، زندگی میں وہ رمضان کے مہینے کو پایا، پا کر بھی اپنی مغفرت نہیں کروا لیا، کیسا 11 مہینے کی ویسا چنے گزارے آ کر کے بولے تو پھر اس کے لیے بربادی کی بد دعا ہے۔ سحری کا وقت، اللہ اکبر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین کا تو حدیث میں ہے، ایک آیت ہمیں سنتے نہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ویسے یہ ایک حدیث ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ بھی فرشتے بھی سحر کرنے والے جو روزے دار بیٹھ کو سحری کرتے ہیں نا، ان پر رحمت کی دعا، رحمت بھیجتے ہیں۔ جن جن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ان میں افطار کرنے کے وقت میں روزے دار کی دعا قبول ہوتی، بول کو آپ ہے۔ روزے میں بندہ جو رہتا ہے نا، روزہ ایک ایسی عبادت، کون سی عبادت بھی دکھاوا کے واسطے کر سکتے ہیں، ہمیں دکھانے، دوسروں کو دکھانے کے واسطے نماز پڑھے سکا، حج کرے سکا، صدقہ دیے جیسا، زکات دے جیسا، دکھانے کے واسطے کس میں بھی کر سکتے۔ روزے میں کیا بھی دکھاوا نہیں ہو سکتا، اور روزہ کا تو اس میں اخلاص نہیں سے روزہ نہیں ہو، کسے بند کمرہ پوری چیزیں ہی کھانے پینے کی، دل میں رہتا اللہ کا خیال، نہیں میں روزے میں ہوں، سو کیا آپ پیاس رہتے بھی جان گئے جیسا، نہیں میں روزے میں ہوں، سو روزہ اتنا پیارا ایسا عجیب عمل، اس وجہ سے اللہ ہر عبادت کا ثواب بول کو نہیں، اللہ نماز پڑھے تو اتنا ثواب ہوتا، اتنا ثواب ملتا، زکات دے تو اس کا اتنا ثواب ملے گا، صدقہ کرے تو اتنا ثواب، حج کرے تو اتنا ثواب، سب کا ثواب بولے سو اللہ روزے کا ثواب بول کو نہیں، ایسا بولے وہ انا اجزی بھی، میں میرے حساب سے بدلا دیتا ہوں بول رہا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے وہ انا اجزا بھی، میں ہی اس کا بدلہ بول، ہمیں روزہ رکھے تو اس کا بدلہ اللہ ہمیں مل جاتا ہے، اس سے بڑھ کو کیا ہونا ہے، اللہ سے ہمیں مل جاتا۔ دیکھو اس رمضان کے دنوں کی قدر میں پہلی بات بولتا ہوں، میں بہت لمبی باتیں بولنا بول کے سوچا، ابھی شروعات پہلی چیز ہم رمضان کا استقبال کرنا کیسا بولے تو توبہ استغفار، سب سے پہلے حقوق العباد سے بھی، حقوق اللہ سے بھی مکمل توبہ استغفار، ساری ذمہ داریوں سے پاک ہو کر رمضان شروع کریں گے۔ نمبر 1 روزے کی اہمیت تمہارے میرے سب کے دل میں رہنا، اسلام کے 5 ستون معلوم نہیں کہ کلمہ، نماز، روزہ، زکات، حج، تو روزہ اسلام کے 5 بنیادی ستونوں میں سے ایک ستون، وہ نہیں سو ہمیں کیا مسلمانوں میں، تو روزہ تو رکھنا، معمولی بہانے سے گئے سال، اس سے پہلے سال سے بھی بہت دیکھنے میں آیا، بہت دل کو دکھتا، سارے یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں انہوں سب اگری کرتے ہوں گے میری بات کو، جو سمجھدار قسم کے ہیں انہوں سب دیکھے ہوں گے، معمولی بہانہ، نہیں میں آٹو چلاتا ہوں، سمجھ جا کیسا روزہ، چھوٹی جہاں بیچ حضورت نہیں، میں یہ دکان رکھا ہوں، سو کہاں حضرت ہوتا،
صبح کو وہ وہاں جانا ہے، صبح کو یہاں جانا ہے، شام میں یہاں جانا ہے، مجھے کہاں سے روزہ رکھنے ہوں گا. بچوں کے اندر دل میں شروع سے عبادت سے دوری بٹھا دیتے ہیں. ہمیں اللہ بچانا، پہلے سے موبائل، فلم، موویز، سیریز سے بول کے پوری چیزیں برباد کرنے ہیں. بولے تو یہ امی ابا کیا بھی کم نہیں انہیں بولنے کا. گرمی کے دنوں میں آپ کو ہے رمضان نا، اب سبھی تجھے رکھنے ہوں گا نہیں، پڑھنے کا بہت زیادہ ہے، سو چھوڑ ڈال. سردی کے دنوں میں رمضان ہے تو رکھ لے جا. گئے سال بچے میرے پاس بولے ہیں صحیح معمولی بہت بے جھجک بے شرمی کے ساتھ رمضان کی 1% قدردانی نہیں. میں بولتا ہوں، بڑی بات بولتا ہوں آپ کو، مینسس کرنے کی پیریڈ کے ٹائم میں عورتیں رہتے نا، ان دنوں میں انہوں ناپاکی کے ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتے. وہ رمضان کے بعد انہوں وہ روزوں کی قضا کر لینا سو. لیکن ان کے واسطے شریعت میں حکم کیا ہے معلوم؟ روزے داروں کے ساتھ انہوں بھی کھائے نہیں سو پی نہیں سو ہننا. رمضان کی قدر، روزہ تو نہیں ان کا، رمضان کی قدر. ارے رمضان کی قدر کر کو غیرہ مجوسی یا مسلمان بن جاتے، جنتی ہو جاتے. ایک آدمی تھا پرانے زمانے میں، مجوسی آگ کو پوجنے والا ہوتا. مسلمانوں کی آبادی محلہ ہے. اس کا بیٹا گھر کے باہر چبوترے میں بیٹھ کر کچھ کھا رہا تھا شام کے ٹائم میں. وہ گلی میں پورا مسلمان بچے سب روزے دار، یہ بچہ بیٹھ کو کھاتا ہے. انہیں کام سے اندر آیا نا، گھر کو اندر آنے کے ٹائم میں دیکھا سیڑھی میں بیٹھ کو انہیں کھاتا ہے. اندر بلا لگا ہے، کھینچ کو ایک تھپڑ مارنا کر کو بولتا نہیں ہمیں کھینچ. اس کے دل میں رمضان کی قدردانی تھی. کو دیکھو ذرا کتنی قدر، کتنا اس کا ادب تھا. دیکھو کھینچ کو ایک تھپڑ مار کو بولیا کرتے تیرے عمر کے بچے ان لگا صبح سے کھائے نہیں سو پی نہیں سو، روزے میں ہی ان لگا ان کے سامنے بیٹھ کو کھاتا ہے. کیا کھانا رہتا اندر کھانا سوچنا تو رمضان میں بھی وہ بھی باہر کھانا کھائے کیا کر. یا کہاں کتنے بڑے بڑے آرام سے کھڑے ہو کر ہوٹل میں چائے پینے کا، کھانے کا. رمضان کا دن کا وقت ہے بول کے اندازہ نہیں کر سکتے ہمیں. یہ غفلت اور یہ لاپرواہی کا عالم. تو اس آدمی کا انتقال ہو جانے کے بعد ایک بزرگ اسے خواب میں دیکھے جنت میں ٹہلتا ہے. تو بزرگ دل کو پوچھے کہتے یہ کیا ہے؟ تو غیر نہ بات، مسلمان نہیں نا. اچھا معلوم آپ کو کہ تے اچھے کام کرے تو بھی غیر ہم کو جنت نہیں. اللہ کو ماننا، توحید نہ نہیں. اس رمضان میں ہمارا عقیدہ بھی درست ہو جانا، ہمارے اعمال بھی درست ہو جانا. عقیدے کو درست کرنے کے واسطے کیا کرنا؟ کئی جگہوں کے اندر عقیدے پر بیانات چلتے، عقیدے کے بارے میں کتابیں ہیں، وہ جان کر پڑھو. اپنا عقیدہ خراب کرے سکا کیا کیا یوٹیوب میں آئے کی، کیا کیا اسلامک نام سے آتے کی پوری چیزیں سننے کا مزاج رکھو بنا ہے. سونے سے ایمان ہمارے پاس بہت قیمتی چیز، عمل میں ہمیں کتنا زیرو رہتے ہو بھی ایمان اس میں رکھتی برابر بھی دھبا آنے دینا نہیں. ایسے ایسے ویڈیوز، ایسے ایسے لوگ آ گئے ہیں، ایسے ایسے ٹیمیں آج کل ہیں جو اسلام مسلمانوں کو مسلمان کے نام پر رکھ کر کافر بنا کر چھوڑ دیتے. یہ رمضان نا ہمارے بگڑنے کا ذریعہ نہیں بن جانا. میں جانتا ہوں پرسنل بعض ایسے ہیں بہت نیک اچھی چیزیں دیکھنا کر تو رمضان میں دیکھے سو کیا کہتا ہوں ان کا ایمان خراب ہو گیا، غارت ہو گیا. کیا چیز ملے کس کو ملے اسے سننا نہیں ہے، یوٹیوب کے اندر دیکھنا نہیں ہے. ویسے بیانہ کر کو سوچ کو تمہارے پہچانا کے علماء سے رہبری لے کچھ حضرت ان کا بیان سنے جا کیا پوچھے بادش تمہیں سننا. ہرگز ہمارے پاس ہے تو زیادہ یہ ایمان اچھا، یہ ایمان کو خراب کر کو چلے گا تو ہرگز جنت میں. تو وہ بزرگ پوچھے گا تو ایمان والا نہیں ہوں تو کیسا با جنت میں؟ حضرت صحیح میں بولتے ہیں سو میں ایمان والا نہیں تھا میں، لیکن ایک دن میں وہ بچے کے ساتھ رمضان کی قدر میں، رمضان کے ادب میں وہ میرے بچے کے ساتھ کرے نا. اللہ مرنے سے پہلے مجھے کلمے کی توفیق دے دیا. کلمے پر ایمان پر میری موت آئی ہے. میں صرف آپ کو اتنا بول کر اپنی بات ختم کر لیتا ہوں. میں کئی ساری چیزیں میں بتانا چاہتا تھا. ہمیں دیکھو ہمیں اپنے رمضان کے اس آنے والے اس رمضان میں ایک روزہ تو بھی ہمیں ایسا کر کے اللہ کے سامنے پیش کرنا. یا اللہ یہ روزہ دیکھ اللہ خالی تیرے وسط میں رکھا ہوں سو آنکھوں کا بھی روزہ. تو کیا کیا منع کریا کہ وہ کوئی چیز کو بھی میں دیکھا نہیں. تو کس چیز سے منع کریا کہ ایک چیز بھی گانے میوزک کر کو کیا بھی میں سنیا نہیں. میری زبان سے غیبت، گالی، غلیظ باتیں، گانے کر کو کون سی چیز بھی آئیں گی. دماغ کا، دل کا، ہاتھ کا، پیر کا، آنکھوں کا، سوچ کا، ہر ایک کا. خالی پیٹ کا روزہ نہیں نا. ایسے لوگوں کے روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. صبح سے شام تک خالی بھوکے رکھو بول کو بھوکے رکھو. روزے دار غیر روزے دار بھی کریں گے اس سے زیادہ غلیظ کام ہونے کر کو دکھاتا. روزہ کر کو پھر بھی بولتا دیکھنے کی چیزیں کرنے کے باتیں سب عجیب ہے. اللہ کو ایسے آدمی کی ضرورت نہیں ہے، ایسے روزے دار کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اللہ کی صفت کو اپنانے والے ہیں سو، ہمیں فرشتوں کی صفت اپنانے والے ہیں سو. اللہ کھاتا نہیں سو، پیتا نہیں سو. چند گھنٹے، ذرے گھنٹے سحر سے افطار تک اللہ کے جیسا کھائے پیے بغیر رہنے والے ہیں سو. اللہ کی وہ صفت ہمیں اپناتے ہیں. بولے تو کیسا اللہ بولے ہیں کہ ویسا اس اندر. میں بولتا ہوں دیکھو دوست دوبارہ کوشش کریں گے، ہمیں تمہیں میں سب مل کر کوشش کریں گے. ایک روزہ تو اس رمضان میں ہمیں اللہ کے سامنے ایسا پیش کرنا ہے. یا اللہ وہ روزہ دیکھ اللہ 100% میں میرے حساب سے کوشش کر کو اس میں ہر اعتبار سے میں برابر رکھ کو دکھایا. حرام روزی ایک لقمہ اپنے گھر والے کو اپنے پیٹ میں ہرگز جانا نہیں.
وہ انداز میں روزہ ایک تراویح ایسے اللہ کے سامنے ہمیں پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس رہنا. ڈیلی کوشش کرے تو یہ تمہیں ملیں گی. وہ بات اصل بولنا چاہتا ہوں. ڈیلی یہ ارادے سے کوشش کرنا, ایک تراویح ایسے ہمیں اللہ کے سامنے پیش کرنا. کہاں جلدی ہوتا, 10 منٹ پہلے ہوتا, پاؤ گھنٹہ پہلے ہوتا, اسپیڈ خلاف یہاں اس واسطے میں نہیں ویسا سب نہیں. کھڑے ہو کر تیرا کلام مجھے سال بھر سننے موقع ملتا ہے, پورے اللہ کی محبت میں ڈوب کر اللہ کے رسول پر اترا سو کلام, کس کے واسطے, میرے واسطے اترا سو کلام. منجے اللہ کچھ بولنا چاہتا ہے, سو وہ شوق وہ عشق کے ساتھ کھڑے ہو کر تراویح میں پیچھے کھڑے ہو کر سننا. ایسی ایک تراویح کبھی ہمیں تیار کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سارے جہاں میں بسنے والے مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نے پڑھے سنت پڑھے.